ہلاکو خان اور بنو عباس کی پارٹ 6 میں خوش آمدید کہ فریدون کی بیٹی تور کی حکومت تھی، اس لیے اسے توران کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ اسی کیانی حکمران خاندان میں افراسیاب بہت مشہور ہے۔ فردوسی کی شاہ نامے میں اس کی حالات مذکور ہے۔ کیانی خاندان کی یہ شاخ یعنی افراسیاب کی اولاد بھی اسی ترکستان یا توران میں رہ کر ترکوں کی اس قبیلہ تاتار میں مل جل گئی تھی، چونکہ ترکستان ممالک اسلامیہ سے زیادہ قریب تھا اور اسلامی فتوحات وہاں تک پہنچ گئی تھی، لہٰذا ترکوں کی جس قبیلے نے سب سے پہلے ممالک اسلامیہ میں خروج کیا وہ یہی قبیلہ تاتار تھا، جو بہت سے چھوٹے چھوٹے قبائل پر مشتمل تھا۔ ان تاتاری قبائل میں غالباً وہ کیانی قبیلہ جو افراسیاب کی اولاد میں سے تھا زیادہ ذی حوصلہ اور معزز سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ ایک باشوکت سلطنت کی یادگار تھا، لہٰذا سلجوقی اعظم کا یہ قول صحیح معلوم ہوتا ہے کہ ہم افراسیاب کی اولاد میں سے ہیں۔ سب سے پہلے سلجوق نام کی شخص نے نواح بخارا میں اپنے قبیلے کے ساتھ آ کر اسلام قبول کیا۔ اسی سلجوق کی اولاد کو ترکوں کا سلجوقی قبیلہ کہتے ہیں۔ سلجوق کی 5 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے کا نام اسرائیل اور ایک کا نام میکائیل رکھا گیا۔ اسرائیل کو سلطان محمود غزنوی نے کالنجر کے قلعے میں قید کر کے بیچ دیا، جو سلطان محمود غزنوی کی بیٹے سلطان سعود کی تخت نشینی کے بعد رہا ہو کر اپنے قبیلے میں واپس آ گیا۔ میکائیل کا بیٹا سلطان تغرل تھا اور تغرل کی دوسری بائی چغری بیگ کا بیٹا سلطان علیپ ارسلان سلجوقی تھا، جس کی حالات تاریخ کی اوراق میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ اسی طرح سلجوقی قبیلے کو اگر افراسیاب کی اولاد میں سے تسلیم کر لیا جائے تو وہ ترک نہ تھا بلکہ کیانی قبیلہ تھا۔ ترکستان میں رہنے والے ترک یعنی تاتاریوں نے بھی بار بار ایران اور خراسان میں اپنے ترک تاز دکھائی۔ انہیں سے ایک وہ قبیلہ تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی اور ترکمان اعظم کے نام سے مشہور ہوا۔ جہاں تک منگولوں کا تعلق ہے تو قبیلہ منگول خان کی اولاد میں سے تھا، اور منگول خان کی اولاد کی ہر ایک فرد پر منگول ہی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ منگول کا مخفف مغل ہے۔ جو لوگ مغل کی جمع مغول سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہے، مغول جمع نہیں بلکہ واحد ہے۔ منگول اور تاتار دونوں قبیلے جب ایک دوسرے سے جدا ہو کر اور جدا جدا علاقوں میں سکونت اختیار کر گئی تو ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے اور ایک دوسرے پر چڑھائیاں کرتے رہے۔ جب تک کیانی خاندان توران پر حکمران رہا، اس نے تاتاریوں کا ساتھ دیا اور منگول ہمیشہ مغلوب و مقتول ہوتے رہے اور ان کو کبھی تاتاریوں پر چیرہ دستی حاصل کرنے کا موقع نہ ملا۔ ان لڑائیوں میں منگول کی اکثر عورتیں تاتاریوں کے قبضے میں آ جاتی تھیں۔ ان عورتوں سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی، اس اولاد کو تاتاری لوگ باندی بچہ سمجھتے اور اپنے ترکہ کا وارث نہیں بناتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس قسم کی لوگ کی کثرت ہوئی اور ان کی شادیاں اس قسم کی لوگ میں ہونے لگی۔ اس طرح ایک الگ قوم تیار ہو گئی جس کو تاریخ کی اوراق میں پراتاتار کا خطاب دیا گیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ انہیں لوگوں کو ترکمان کہا جاتا ہے۔ یہ تاتاریوں کی منگولوں سے نفرت کا نتیجہ تھا کہ انہیں نے منگول عورتوں کی اولاد کو اپنا ہم فلاں نہ سمجھا، ورنہ حقیقتاً تاتار اور منگول ایک ہی باپ کی اولاد میں سے تھے۔ اب یہی پراتاتار قبائل ہلاکو سے بھی نفرت کرتے تھے، اس لیے کہ پراتاتار تاتاری تھے، ہلاکو خان منگول تھا۔ منگول اور تاتاریوں کی چونکہ قدیم اور پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، لہٰذا ان پراتاتار قبیلے نے برقائی خان کی ہمسائی میں ایک کوہستانی سلسلے کے اندر سکونت اختیار کر لی تھی، جبکہ ہلاکو خان کے خلاف برقائی خان بھی ان پراتاتار قبائل کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ اس موقع پر یہ بھی تحریر کر دیا جائے کہ بعض لوگ غلطی سے ازبک قبائل کو تاتار قوم سمجھتے ہیں، حالانکہ ازبک چنگیز خان کی اولاد میں سے ایک قبیلہ کا نام ہے۔ غلط فہمی غالباً اس لیے پیدا ہوئی کہ ہندوستان کی سلاطین مغلیہ کی قبیلہ ازبک کی کئی پرماں روا سے لڑائیاں ہوتی تھی اور وہ ازبک اس زمانے میں ترکستان کی بادشاہ تھے۔ ان کو ترکستان کا بادشاہ دیکھ کر آج کل کی تاریخ والوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ تاتاری تھے۔ ہاں، تاتاری لوگ کی سلطنت عثمانیہ ہے۔ اس کے علاوہ منگول قبائل جو زیادہ اہم اور نامور ہے، ان میں چیقاق، افور، خلج، چاقار، ابشار، جلائر، اولات، دوغلات، قنقرات، سلدوز، ارغون، کوچین، ترقانی، تغائی
اور قاشقال وغیرہ شائع ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ترک ایک ایسا عام لفظ ہے جو منگولوں اور تاتاریوں کی ہر ایک قبیلہ پر بولا جا سکتا ہے، چونکہ تاتار اور منگول دونوں ایک ہی قبیلہ ترک کی دو شاخیں ہیں۔ منگولوں کا اصل وطن چین اور منگولیا تھا اور تاتاریوں کا وطن ترکستان تھا۔ بعد میں تاتاریوں کو ترک کہنے لگے اور لفظ ترک کی عمومیت معدوم ہو کر تاتار کی مترادف رہ گئی۔ اسی طرح تاتار کا لفظ حرف سے عام غائب ہو گیا۔ ترک اور منگول دونوں قوموں کے نام مشہور ہوئے۔ بعض مورخین نے اصلیت کی بنا پر منگولوں کو بھی ترک کے نام سے یاد کیا کیونکہ وہ ترک بن یابس کی اولاد میں سے ہے۔ بعض نے سلجوقیوں کو بھی ترک کہا اور بعض نے سلاطینی عثمانیہ کو بھی اسی وجہ سے منگولوں کا اہم قوم قرار دیا۔ غرض ان لوگوں کا شجرہ نسب جاننے کے بعد تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے بہت سے دقیقے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ شروع میں تاتاری منگولوں پر غالب رہے تھے اور تاتاریوں کی قوم جو منگولوں سے زبردست ہونے کی وجہ سے منگولوں کو اپنے علاقے سے باہر قدم رکھنے کا موقع نہیں دیتے تھے، ترکستان سے نکل کر خراسان، ایران، عراق، شام، ایشیا، کوچک تک پھیل گئی تھے، اور اس قوم کی بہادر اولو العزم افراد قبائل ممالک میں اسلامیہ میں بڑے بڑے مناصب اور عہدوں پر فائز ہو کر اپنے قدیمی وطن ترکستان کا خیال چھوڑ چکے تھے۔ ان میں ہر قسم کی تہذیب اور شائستگی آ گئی تھی اور منگول قوم کا پشتینی دشمن ان کی راستے سے الگ ہو چکا تھا، لہٰذا وقت آ گیا تھا کہ یہ قوم انتہائی جہل، بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ساتھ اپنے کوہستانی مامن اور قدیمی وطن کو چھوڑ کر متمدن دنیا میں نکلے، اور یہی کام چنگیز خان اور اس کے بعد ہلاکو خان نے شروع کیا تھا۔ بہرحال ہلاکو خان کی لشکر میں جو فراتاتار لوگ تھے اور نہایت اعلیٰ فائے کی جنگجو تھے، وہ برقع خان کی ہمسائے میں کوہستانی سلسلوں کو اپنا الزام ماوا بنا رہے تھے اور ان میں سے بہت سے اسلام بھی قبول کر چکے تھے۔ غدار اور نمک حرام ابن القمی نے جب ہلاکو خان کا کام آسان کرنے کے لیے بغداد کی لشکر کی بہت سے حصوں کو جنوب اور مشرق کی سرحدوں کی طرف بھیج دیا اور جو لشکر اس وقت بغداد میں رہ گئی تھی ان کی تنخواہیں بند کر دی اور انہیں یہ اجازت دے دی کہ وہ بازار سے جو محصول جمع کیا جاتا ہے وہ جمع کر کے اپنی تنخواہیں پوری کر لے، اور اس کی ایسا کہنے سے بغداد کے اندر ایک افراتفری اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بغداد کے اندر اس وقت جو سرکردہ سالار تھے وہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ ان سرکردہ سالاروں میں بغداد کی لشکریوں کا سالار علا فتح الدین داؤد، نائب سالار علا منصور بن احمد، اور ان کے علاوہ دوسرے اہم سالاروں میں سے مجاہد الدین ایبک، حسام الدین چوگندار، اشرف الدین کردی، صالح بن اشرف اور بہت سے دیگر سالار ایک جگہ جمع ہوئے۔ جب سے اکٹھا ہوئے تب گفتگو کا آغاز نائب سالار منصور بن احمد نے کیا اور بغداد کی لشکریوں کے سالار علا فتح الدین داؤد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ابن القمی اپنے طرف سے پوری کوشش کر چکا ہے کہ بغداد کو تشت میں سجا کر ہلاکو خان کے سامنے پیش کر دے، اور خلیفہ مستعصم متوقع حالات پر ایسی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے جیسے اس نے کوئی ایسی ٹوپی پہن لی ہے جسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ابن القمی پہلے قراقرم میں قاصد بھیج کر بغداد پر حملے کی ہلاکو خان کو دعوت دے چکا ہے، اب اس نے تیز رفتار قاصد پھر ہلاکو خان کی طرف بھیجے ہے اور اسے بغداد پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دے دی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک واٹس ایپ پر شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے۔